اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ویڈیوز کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، بچوں کا اسلامی انسائیکلوپیڈیا۔ تو بچوں کے اندر اسلامک انفارمیشن کے لیے یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے، بچوں کا اسلامی انسائیکلوپیڈیا۔ تو اس کے اندر ہم آج جس شخصیت کا ذکر کریں گے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے خلیفہ راشد تھے۔ خلفۂ راشدین میں ان کا نمبر جو ہے وہ نمبر 1 پہ آتا ہے۔ وہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ ان کا خاندان مکہ کے امیر ترین تاجروں کا خاندان تھا۔ ان کا کیا پیشہ تھا؟ تاجر تھے۔ وہ معزز ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، عزت دار لوگ تھے، ان کا بہت سٹیٹس ہائی تھا، اچھا مقام تھا ان کا معاشرے کے اندر۔ انہیں اپنی طبعی شرافت اور راست بازی کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل تھی۔ بہت نیک اور سیدھی بات کرنے والے سچے لوگ، جس کی وجہ سے وہ تمام لوگوں میں بہت مشہور تھے، اچھی شہرت تھی ان کی۔ ان کی دیانت اور سچائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربت کا باعث بنی، کیونکہ وہ بہت دیانتدار تھے، سچے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کے نبی ان کو پسند کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت قریب ہو گئے اس وجہ سے، ان خصوصیات کی وجہ سے۔ دونوں کے درمیان لڑک پن کے زمانے میں دوستی قائم ہوئی اور زندگی بھر بڑھتی رہی۔ جب وہ ابھی جوان تھے، ینگ تھے، کیونکہ اللہ کے نبی سے وہ صرف 2 سال چھوٹے تھے، تو وہ آپ کے ہم عمر ہی تھے تقریباً، تو اس وجہ سے وہ دوست بن گئے شروع سے ہی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے پہلے بالغ مرد تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تو سب سے پہلے بالغ وہ ہوتا ہے جو اڈلٹ ہوتا ہے، جس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے، نماز فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جس نے بالغ مرد نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ بچوں میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا کس نے کیا؟ حضرت ابوبکر۔ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک۔ تو مردوں میں جو بالغ بچہ ہوتا ہے، بالغ مرد، ان میں جو سب سے پہلے اسلام جس نے قبول کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہ کام کسی ہچکچاہٹ کے بغیر انتہائی جوش و خروش سے کیا۔ انہیں کوئی اس کے اندر ہچکچاہٹ نہیں ہوئی کہ میں اسلام قبول کیوں کروں، کوئی شک و شبہ انہیں نہیں ہوا۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی نے انہیں دعوت دی اسلام کی تو انہوں نے قبول کر لیا اسی وقت۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، تو تم لوگوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ کے نبی نے جب دعوت دی اسلام کی تو لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ابو بکر نے کہا کہ آپ سچے ہیں اور انہوں نے اپنی جان و مال کے ذریعے سے میری مدد کی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سچا نبی مانا اور آپ کی مدد بھی کی، اپنی جان بھی پیش کی اور اپنا مال بھی دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے انتہائی نرم دل تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا وہ بہت اچھا تھا، بہت نرم دل تھے، سختی سے پیش نہیں آتے تھے۔ وہ جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھتے تو جس قدر ان کے بس میں ہوتا اس کی مدد کرتے۔ اگر کوئی مصیبت میں ہے، دوسرا مسلمان پریشانی میں ہے، تو اس کی مدد کرتے جتنی وہ مدد کر سکتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ کوئی بھی انہیں اسلام کے لیے قربانی دینی پڑی تو اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ سنگ دل قریشی آقا اپنے غلاموں کو اسلام ترک کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ان پر ظالم ڈالتے تھے۔ جو قریش کے غیر مسلم آقا تھے، جو ان کے قریش ایک کاسٹ ہے، ٹھیک ہے، قریش کے مکہ کے اندر ڈیفرنٹ لوگ آباد تھے نا، ان کی ڈیفرنٹ کاسٹ تھی۔
تو قریش کے جو لوگ تھے وہ لوگ جو اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا، جو مشرکین میں سے تھے، وہ اپنے غلاموں کو، اپنے ایسے غلام جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہیں کہتے تھے آپ اسلام کو چھوڑ دو. تو اگر وہ نہیں چھوڑتے تھے ان کے اوپر کیا کرتے تھے؟ ظلم کرتے تھے، ان پر کوڑے برساتے، انہیں ننگے جسم تپتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیتے، اتنی زیادہ ان کے اوپر سختی کرتے، ظلم کرتے. ایک قریشی سردار امیہ بن خلف نے اپنے غلام حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیے تھے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ ان کے جو آقا تھے، جو ان کے مالک تھے، انہوں نے حضرت بلال کو کہا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان کے اوپر سختی شروع کر دی. ان کو دھوپ میں، جو گرمی کے اندر ریت جو ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہاٹ ہو جاتی ہے، گرم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر انہیں لٹایا، پھر اس کے اوپر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھوائے. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت خرچ کر کے ایسے بے کس اور مظلوم مسلمان غلاموں کو خریدا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے انہیں آزاد کیا. تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو سردار تھے وہ غلام جو لڑکے ہوتے تھے ان کو خرید لیتے تھے. اب تو ایسا نہیں ہوتا. اس وقت اب تو آپ نوکر رکھتے ہیں نا، وہ آپ کا کام کرتے ہیں، آپ انہیں پے کر دیتے ہیں. لیکن پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ پیسے دے کر خرید لیتے تھے اور پھر ان پر ظلم کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایسے غلام، مسلمان غلام جن کے اوپر ظلم ہوتا تھا کہ وہ اسلام کو ترک کر دیں، تو آپ نے اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنی دولت خرچ کی اور ایسے مظلوم مسلمان غلاموں کو خریدا اور اللہ کی رضا کے لیے انہیں آزاد کیا. سمجھ آ گئی؟ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے غزوہ تبوک کے لیے مالی تعاون کی اپیل کی، ڈیفرنٹ قسم کی وارز ہوئی ہیں اللہ کے نبی کے دور میں، جس میں سے ایک غزوہ تبوک ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس غزوہ تبوک جب بھی کوئی وار ہوتی ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے غیر مسلموں کے ساتھ، تو اس کے لیے آپ کو تلوار، اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، ویپنز چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سواری کے لیے آپ کو اونٹ اس وقت وہ چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پیسہ چاہیے ہوتا ہے جس سے آپ یہ چیزیں خرید سکیں. تو آپ نے لوگوں کے سے اپیل کی کہ آپ ان کو فنڈز دیں. ٹھیک ہے؟ کس کے لیے؟ غزوہ تبوک کے لیے. اپنی اپنی طاقت کے مطابق جو بھی آپ کے پاس ہے آپ مجھے لا کر دیں. تو حضرت عمر گھر کے سارے سامان کا آدھا حصہ لے کر آئے. حضرت عمر نے کیا کیا کہ جتنا بھی ان کے پاس گھر کے اندر سامان تھا اس میں سے ہاف انہوں نے اللہ کے نبی کو دے دیا غزوہ تبوک کے لیے. جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رقم سمیت جو کچھ بھی تھا وہ سب ایک گٹھری میں باندھ کر لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا. حضرت عمر تو ہاف لے کر آئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ سارے کا سارا مال جو بھی ان کے پاس تھا، چاہے وہ کیش تھا یا جو بھی ان کے پاس ہوگا، وہ سارے کا سارا لے کر آ گئے. ابو بکر، اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت ابو بکر سے کہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ باقی رکھا آئے ہو، ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کو، کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. تو یہ بہت بڑا ان کا اسلام کے لیے قربانی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا خطاب دیا. انہیں کہتے ہیں نا ابو بکر صدیق. تو صدیق کا خطاب کس نے دیا تھا؟ اللہ کے نبی نے دیا تھا، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صدیق کے کیا معنی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، یاد نہیں آ رہا. صدیق کے معنی ہے انتہائی سچا اور راست باز. سچے کو کہتے ہیں صدیق. صادق اور امین اللہ کے نبی کا لقب ہے نا، صادق اور امین. تو صدیق کا مطلب بھی کیا ہے؟ سچا. اس کا ایک واقعہ ہے جس کی بنا پر اللہ کے نبی نے آپ کو صدیق کا لقب دیا. اس کا کیا سبب تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ سفر معراج پر گئے. پتہ ہے آپ کو سفر معراج کا؟
آسمانوں کی سیر پر اللہ نے اپنے نبی کو بلایا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ سفر معراج پر گئے اور لوگوں کو اس عظیم واقعہ کی اطلاع دی۔ جب آپ واپس آ گئے سفر معراج سے تو آپ نے اپنا واقعہ لوگوں کو بتایا، ٹھیک ہے۔ تو جو اسلام کے دشمن تھے اس پر انہوں نے مذاق اڑایا اللہ کے نبی کا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک رات کے اندر آسمان کی سیر کر کے آ گئے، یہ تو ہماری عقل میں بھی نہیں آتی بات، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو اسلام کے دشمنوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ان میں سے کچھ دوڑے دوڑے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ تم نے سنا تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ آج کی رات بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہیں۔ تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جا کے ان سے پوچھا کہ تمہارا جو دوست ہے اس نے یہ کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے دوبارہ ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے ایسا ہی کہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو؟ تو کافروں نے جواب دیا ہاں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو واقعی سچ ہے، اگر اللہ کے نبی نے ایسا ہی فرمایا ہے تو یہ بالکل کیا ہے؟ سچ ہے۔ لوگوں نے کہا کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے ہی واپس بھی آ گئے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو ان کی اس سے بھی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو کوئی بھی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہے، میں تو اس سے بڑی اگر کوئی وہ بات کہہ دے تو اس کو بھی میں سچا مانتا ہوں۔ میں تو صبح اور شام ان تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی کہ ان کو ٹھیک مانتا ہوں، سچ مانتا ہوں، جو آسمان سے ان کے پاس آتی ہیں۔ آسمان سے کیا آتا تھا اللہ کے نبی کے پاس؟ قرآن مجید، وحی کے ذریعے۔ اسی روز سے ان کا لقب صدیق رکھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم تاریخی واقعہ مدینہ کی طرف آپ کی ہجرت تھی۔ جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو آپ اور آپ کے ساتھیوں پر بہت ظلم ہوتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس کے تمام انتظامات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کیا۔ تو ہجرت کے وقت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے یہ اعزاز بھی ان کے حصے میں آیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انتہائی نازک موقع پر آپ کے ساتھ رہے۔ وہ تمام غزوات میں بھی آپ کے ہمراہ رہے اور آپ کے پرچم تلے داد شجاعت دیتے رہے۔ ہر غزوات میں جہاں جہاں بھی وہ اللہ کے نبی گئے آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ قرآن مجید کی جمع و تدوین کا کام بھی انہی کی نگرانی میں سر انجام پایا۔ قرآن مجید کو جو جمع کیا گیا ہے ایک بک کی شکل میں، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے کام سر انجام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں جب علالت کے باعث بے حد کمزور ہو گئے اور نماز کی امامت کرانا مشکل ہو گیا تو آپ نے انہی کو اپنی جگہ امام مقرر کیا۔ جب اللہ کے نبی کے آخری ایام آئے زندگی کے تو آپ کے اوپر بہت بیماری کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہو گئے تھے، آپ سے چلنا بھی مشکل ہو گیا تھا کمزوری کے باعث، تو آپ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی جگہ پر کس کو امام مقرر کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے انہیں خلیفہ اول منتخب کیا۔ خلیفہ اول منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی استقامت اور ایمانی قوت کی بدولت اسلام کی بنیادوں کو ہر قسم کے نقصان سے بچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے بھی لڑنا پڑا جنہوں نے اسلام ترک کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑائی شروع کر دی تھی۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن بعد میں اسلام کو چھوڑ دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ بھی لڑائی کی۔ تو انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا، کچھ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے تو آپ نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا، اور نبوت کے جعلی دعوے داروں مسیلمہ کذاب وغیرہ کو بھی شکست فاش سے دوچار کیا۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا بھی کہا کہ ہم بھی نبی ہیں، لیکن ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ تو ان کے خلاف بھی حضرت ابو بکر صدیق نے لڑائی کی۔
سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی سادہ اور پرخلوص شخصیت کے مالک تھے، اتنے ہی ایمان میں پختہ اور مضبوط تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا۔ اللہ کے نبی کی وفات بھی 63 سال، انہوں نے بھی 63 سال عمر پائی، اور حضرت ابو بکر کی بھی 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال بعد دنیا میں آئے، اسی حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، پہلو کا 7۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوپہر کے 12 بجے بج رہے ہیں۔ بیسٹ فرینڈ۔ بیسٹ فرینڈ، خلیل کسے کہتے ہیں؟ بیسٹ فرینڈ، پکا دوست۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں، وہ بھائی تو ان کے اسلامی بھائی، اور انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ کوئی کویسچن تو پوچھ لیں۔ یہ پہلے خلیفہ تھے، یہ پہلے خلیفہ تھے، دوسرے پھر ہم آگے پڑھیں گے دوسرے خلیفہ اور باقی شخصیات کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، تو آج کا اتنا ہی تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔